ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، میں ہوں حامد بہلول اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی ایس نیوز۔ اور آج میں اسٹریٹ اوے بات کروں گا حالیہ دورہ ترک صدر رجب طیب اردگان کا جو انہوں نے پاکستان کا کیا، اس حوالے سے رجب طیب اردگان نہ صرف ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں بلکہ امت مسلمہ ان کو اپنا قائد تصور کرتی ہے، اور ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے پاک ترک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے ساتھ جو ہے وہ ترکی سے بزنس مینوں کا گروپ لے کے آیا ہوں، اور پاکستان کے ساتھ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کی بات بھی انہوں نے کی۔ انہوں نے جو مین چیز جو انہوں نے ڈسکس کی پاک ترک فورم کے اوپر کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو معاشی مسائل کا سامنا ہے، اور پاکستان کے معاشی مسائل کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں۔ معاشی مسائل جو ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی حل نہیں ہوتے، ہم پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور ترکی آپس میں دوست نہیں ہیں بلکہ ہمارا عشق اور محبت کا سلسلہ ہے، جس کو توڑنا یا جس میں درار ڈالنا وہ دشمنوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ بھی اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی ہی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ ساتھ ساتھ مین چیز انہوں نے بھارتی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ہم ان کی حمایت کریں گے، اور جو جو مشکل میں ہیں ہم ان کی حمایت کریں گے، اور بھارت کی تمام پالیسیز جو کشمیر کے اگینسٹ بھارت اس وقت ایگزیکیوٹ کر چکا ہے، اس کے حوالے سے رجب طیب اردگان کا بڑا واضح موقف جو ہے وہ پاکستان کے ان کے دورے کے دوران کھل کر سامنے آیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین امن منصوبے کو قبضے کا منصوبہ قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت اور مدد بھی جاری رکھیں گے۔ 40 لاکھ شامی پناہ گزین جو ہے ان کی کفالت کرنے کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ 40 لاکھ شامی پناہ گزین جو ہیں ہم ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت، تجارت، ٹرانسپورٹ، ان کے جو تجارتی منصوبے ہیں ان کی مفاہمتی دستخط بھی انہوں نے یہاں پہ کیے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ رجب طیب اردگان اس حد تک مقبول ہیں کہ اگر وہ پاکستان میں الیکشن لڑیں تو وہ کلین سویپ کر جائیں گے۔ میں اسی بات سے اسی کو کیوں لیتے ہوئے اپنی گورنمنٹ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور حکومتی پارٹی سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے وہ وجہ نہیں ڈھونڈی کہ رجب طیب اردگان جو ہے وہ اس حد تک کیوں مقبول ہیں کہ اگر وہ ترکی سے آ کے پاکستان میں الیکشن لڑتے ہیں اور وہ کلین سویپ کر جائیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کمال اتا ترک کے بعد رجب طیب اردگان نے ترکی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اس کی معیشت کے حوالے سے، عوام کے مفاد کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے جس طرح کے سٹینڈز انہوں نے لیے ہیں، اور جس طرح کی ول کے ساتھ اور جس طرح کی محنت انہوں نے کی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آج وہ پوری دنیا ان کو اپنا ہیرو، مسلم دنیا جو ہے خاص کر ان کو اپنا ہیرو اور اپنا قائد سمجھتی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کے اندر بھی ول ہے، انرجی ہے، آپ بھی لائل ہیں، آپ کو اپنی صفوں کے اندر مافیاز کو لگام ڈالنی چاہیے، آپ کو مشکل فیصلے کرنے چاہیے۔ آپ بھی رجب طیب اردگان کی طرح مقبول ہو سکتے ہیں، آپ بھی ترکی جا کے وہاں پہ کلین سویپ کر سکتے ہیں، بلکہ آنے والے الیکشنوں میں پورے پاکستان میں کلین سویپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو فالو کرنا پڑے گا رجب طیب اردگان کو، آپ کو سٹینڈز لینے پڑیں گے اس طرح کے جس طرح کے رجب طیب اردگان نے سٹینڈز لیے ہیں، اور جس طرح ترکی نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مسلم ملک ہے، اور مسلم امہ کے ہیرو کے طور پہ رجب طیب اردگان جو ہے جس طرح ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب، خدا نے آپ کو بھی وہ موقع عطا کیا ہے، اور آپ کو اس وقت خدا نے وہ کرسی اور وہ بادشاہی اور وہ شہنشاہی عطا کی ہے جو وہ زمین پہ اپنے بندوں کو جس سے نوازتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی ول اور اسی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آستین کے سانپوں کو کچلیں گے، اور اپنے صفوں میں موجود جو مافیاز ہیں ان کو اگر آپ نے قابو کر لیا اور ان کو آپ نے نکیل ڈال لی تو رجب طیب اردگان سے بڑے لیڈر آپ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور رجب طیب اردگان کو جس طرح امت مسلمہ نجات دہندہ ہیرو اپنا سمجھتی ہے، اسی تناظر میں آپ کو بھی امت مسلمہ جو ہے عمران خان کو بھی اپنا نجات دہندہ اور اپنا قائد تصور کرے گی۔ کشمیری بھائیوں کی حمایت جو ہے جس طرح کھل کر اظہار کیا رجب طیب اردگان نے، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن عملی اقدامات کی ضرورت
ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو دو مبارکبادیں بھی دینا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل گیا ہے، اور دوسرا پاکستان نے آج کبڈی کا ورلڈ کپ جو ہے وہ بھی جیت لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ حامد بہلول کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔